اس حدیث میں جو اب سنانا ہے عالم برزخ میں حیات کا بھی ذکر ہے۔ شیخ فرماتے ہیں والانبیاء، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام احیاء فی قبورہم، اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور وہ ایسے ہی قبر میں نماز پڑھتے ہیں کما رأى محمد، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا موسیٰ صلوات اللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وسلامہ علیہما، اللہ کے ان دونوں پیغمبروں پر خدا کی سلامتی نازل ہو، حضرت محمد اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وعلی سائر الانبیاء، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ خدا کی ایسی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوں، جیسے میں نے ان دو کے لیے کہا ہے کہ فی قبر ہی لیلۃ الاسراء، معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر میں دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وقد جاء فی احادیث حسان، اور حسن کے درجے کی روایات، یہ خالص محدثین کا صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن کے درجے کی ہے، حسن لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، خاص طور پر جنہوں نے ترمذی کی مباحث کو پڑھا ہے تو اچھی طرح اس سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری احادیث دیکھی ہیں، اور پھر اسی طرح مخصوص ببعض الاعمال، اور بعض اعمال جو ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی جسم بن کے گویا کے ظاہر ہوئے، اور یہ سب کچھ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور اس پہ لوگوں کو جزا ملتی ہے۔ پھر وہ اسی بحث کو آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ جسم اور روح دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ کیا ہوتا ہے؟ وعیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لم یمت، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ یہ آپ شہادت دیکھ رہے ہیں، یہ شہادت ابن قیم اور ابن تیمیہ جیسے انسانوں کی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس لیے جتنے لوگ بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے وفات کے قائل ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ امت پوری ان کا عقیدہ کیا رہا ہے، اور ابن قیم اور ابن تیمیہ جو احادیث کو جانچنے اور پرکھنے میں معیار شمار کیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس حدیث کے متعلق ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کسی کم درجے پہ رکھا ہے، وہ پرکھتے ہیں، وہ خود امام ہیں۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ جن احادیث کے بارے میں جرح کرتے ہیں، بڑی مضبوط چیز، یہ ہر اس شخص کو معلوم ہے جس نے ان چیزوں کو دیکھا، سنا اور پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بل هو حی، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، مع کونہ توفی، اس کے باوجود کہ انہیں پورے کا پورا لے لیا گیا ہے، والتوفی، اور قرآن میں جو آیا ہے کہ انی متوفی کا، یعنی میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں آپ کو وفات دینے والا یا پورے کا پورا لینے والا ہوں، تو یہ جو لفظ ہے وفا، استیفا، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے جب آدمی سوئے اور پھر اٹھتا ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو لے لیتا ہے، حین موتہا، جب انسان کی موت آتی ہے، واللاتی، اور جن کی موت نہیں آتی، فی منامہا، اللہ ان کے شعور کو نیند کی حالت میں ساقط کر دیتا ہے۔ تو کبھی وفات، کبھی نیند۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت جو روح اور جسم کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے دمشق کے مشرقی سفید منارے پر، اور پھر وہ دجال کو پالیں گے، اور لد مشرقی حصے میں جو ہے ان کا اس سے مقابلہ ہوگا، اور وہ اس کو قتل کر دیں گے، وَبِأَمْرِ اللَّهِ بَعْدَ قَتْلِهِ،
اور اللہ کے حکم سے دجال کے قتل کے بعد لوگوں کو وہ لے کر طور پہاڑ کی طرف جائیں گے، اور لوگ ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیں، تو وہ کہیں گے ان بعضکم علی بعض امیر، تم ایسی اچھی امت ہو کہ تمہارے ہی مقتدی، تمہارے ہی امام، اور پھر وہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے لیے ان کو نماز پڑھائیں گے۔ اما الاحادیث الماثورہ، اور جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جو حضرت مہدی کے متعلق ہے، فمنہا ما ہوا صحیح، وہ احادیث بھی ہیں جو صحت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، ومنہا ما ہوا حسن، اور وہ بھی ہیں جو اپنی فنی حیثیت سے بہت عمدہ ہیں لیکن وہ ان روایات سے کم درجے کی ہیں۔ اور پھر صحیح کی روایت اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایات دیکھو، جہاں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی اگر باقی رہ جائے گا نا تو خدا اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں ایک آدمی آئے گا جو میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام بھی میرے ہی نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا، تو اس زمین پہ اتنا زبردست انصاف کا نظام قائم کر دے گا، کما ملئت جورم و ظلمن، جیسا ان کے آنے سے پہلے لوگوں نے ظلم کا راج ہو رہا تھا اور لوگوں نے سخت بے انصافی شروع کر دی تھی، اسی طرح وہ انصاف کا زمانہ آ جائے گا، اور اللہ اسے کرے گا، چاہے ایک ہی دن قیامت میں رہ جائے تو بھی خدا اس بات کو کرے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو مہدی جس نے آنا ہے میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ غالباً ابن عربی کا خیال یہ ہے رحمہ اللہ کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، ان کے پاس بھی روایات ہیں۔ بہرحال وہ اور اہل تشیع بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ بہت سے دجالوں نے ہمارے زمانے تک کیا ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ باطل، اور یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے مثال دی اور کہتے ہیں ادعاء رافضہ، شیعہ جس مہدی کے انتظار میں ہے وہ مہدی کوئی اور چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد بن حسن جو تھے وہ ایک غار میں چلے گئے تھے اور قرب قیامت میں آئیں گے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی عقل کے بھی خلاف ہیں اور شریعت کے بھی خلاف ہیں۔ محمد بن تومرت نے ایک زمانے میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق بشارت دی ہے، قد اتفق اہل الدین علی انہ کذاب۔ اس کے زمانے میں سب علماء نے کہا تھا کہ یہ آدمی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور طوائف اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور ان میں سے منہم من قتل، کچھ ایسے تھے جنہیں لوگوں نے اسی زمانے میں مار دیا تھا، کچھ ایسے تھے جن پہ تعزیر جاری کی تھی حکومت وقت نے اور جیل میں ڈال دیے گئے تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس گمراہی کا ٹھیکہ لے لیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اس کی مثال حضرت رحمۃ اللہ نے نہیں لکھی، لیکن اس کی بڑی مثال ہمارے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عقیدہ کتنے کھلے لفظوں میں شیخ بیان کر رہے ہیں رحمہ اللہ، اور کس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں ہستیوں نے اس دنیا میں آنا ہے، اور یقیناً یہ وقت آئے گا جب یہ لوگ ان پہ ایمان لانا ہو۔ یہ عقیدے کی مباحث ہیں، امت نے طے کرنی ہے، ابتدائی صدیوں میں ہی طے ہو گئی تھی۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہی کیسے؟ امت تک یہ روایات نہیں پہنچی، کیوں نہیں انہوں نے اس پہ بحث کی؟ اس لیے ان لوگوں کو سوچنا، ان لوگوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے
اس کو سننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پوری امت میں گمراہی رہی، 10 آدمی نہیں ملتے۔ ایک طرف پوری امت کا عقیدہ ہے، باقلانی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اب عنقریب حضرت مہدی آئیں گے تو تم میں سے جو بھی میری کتابیں پڑھے اور حضرت ظاہر ہوں تو میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ سب چیزیں اب ایک آدمی اٹھتا ہے، مثلاً غامدی صاحب، ان کا ایک داماد حسن صاحب، پھر ان کا شاگرد آگے حمزہ عباسی صاحب جو مختلف سٹیج ڈراماز وغیرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ارے حضرت، کہاں حمزہ عباسی صاحب جو 2 سطریں نہیں پڑھ سکتے اور فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ عقیدہ بیان کریں گے؟ ان کو حق کیا پہنچتا ہے عقیدے کا؟ شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد اور ابن تیمیہ اور یہ ابن قیم اور ان سے بھی پہلے باقلانی اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہم اللہ، کہاں وہ اور کہاں آج کے ایک ایکٹر صاحب یہ بیان کرتے ہیں؟ ہے کوئی تقابل؟ شرم آتی ہے ان باتوں کو کہتے ہوئے ہمیں، لیکن کیا کریں؟